تکلیف سے باہر نہیں آ پا رہے، ہمیں یقین نہیں ہو رہا کہ اتنی سی بات پہ ہمارا پیارا ہمارے سر سے چلا گیا ہے۔ خواتین کا بناؤ سنگھار اور ان کے ملبوسات کی آڑ میں اتنی اندھی ہو چکی ہیں کہ مرد حضرات کو بھی اپنی ساری معاملات بتا کر انتشار پیدا کرتی ہیں اور دشمنیاں بنا رہی ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے کامرا کینٹ کے علاقہ میں ہوا، جہاں پر خاتون نے اپنے کپڑے درزی کو دیے۔ 4 سے 5 دن کے بعد خاتون جو ہے درزی کے پاس آ کے کہتی ہیں کہ آپ نے میرا سوٹ اب تک سلائی نہیں کیا، مجھے چاہیے، میں نے پہننا ہے۔ اس پر درزی نے بتایا کہ آپ نے باجی مجھے کہا تھا کہ آپ کو عید کے قریب چاہیے، عید کے قریب چاہیے تو اب عید میں بہت دن باقی ہیں، آپ مجھے 1-2 دن اور دیں، میں آپ کا سوٹ آپ کو سلائی کر دوں گا، آپ پلیز مجھے مہلت دیں، میرے اور بھی کہا کھڑے ہوئے، آپ مجھ سے اس طرح بدتمیزی سے بات کر رہی ہیں، میری بھی کوئی عزت ہے۔ لیکن عورت جو ہے وہ چلاتی رہی، بدتمیزی کرتی رہی، بدتمیزی کرنے کے بعد موقع سے چلی جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے، خاتون نے جا کے اپنے گھر پر کچھ اس طرح کی اپنے سے کہانیاں بنا کے درزی کے خلاف بتائیں کہ مرد حضرات جو ہیں وہ عزت کا معاملہ بنا کر وہاں پر آ گئے، اور درزی کی دکان جس کا نام تھا درزی کا ساجد سے جب آ کے مدثر نے پوچھا کہ تم نے میری بیگم کے کپڑے کیوں نہیں سلائی کیے، اس پر ساجد نے کہا کہ باجی کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کپڑے جو ہیں عید کے قریب مل جائیں گے، ابھی عید تہوار سر پر ہے، رش بہت زیادہ ہے، میرے پاس بہت سے کپڑے آتے ہیں جن کو ٹائم سے سلائی کر کے میں سب کو پہنچا دیتا ہوں، آپ کو بھی آپ کے کپڑے 2 دن کے اندر مل جائیں گے، مجھے تھوڑا سا ٹائم دے۔ اس پر باجی جو ہیں بہت زیادہ غصے میں آ گئیں اور یہاں سے بولتی ہوئی یہاں سے نکل گئیں، لیکن اس پر میں نے باجی کو بڑی معذرت بھی کی کہ مجھے 1 دن اور دے دیں، 1 نہیں تو 2 دن میں آپ کے کپڑے آپ کو گھر پہنچا دوں گا، پھر بھی انہوں نے میری بات نہیں سنی اور آپ کو بھجوا دیا۔ بھائی میرے، آپ بھی کاروباری انسان لگتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ عید تہوار جب سر پہ ہو تو رش کی وجہ سے دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن اس پر ذرا بھی اس کی کوئی بھی بات مدثر نے نہ سنی۔ مدثر نے موقع پر گالیاں دینی شروع کر دیں، گالیاں دینے کے بعد اس کے پاس تھا اس نے جب کی تو اس کی زد میں ساجد اور ساجد کے ساتھ موجود جو اس کا اور کاریگر تھا، ان دونوں کو گولیاں لگ گئیں۔ گولیاں لگنے کی وجہ سے موقع پر ہی درزی ساجد جو ہے دم توڑ گیا۔ دم توڑنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا جو ساتھی تھا اس کی بھی حالت جو ہے سیریس ہوئی۔ قریبی لوگوں نے موجود تھے جو انہوں نے 15 پر کال کی، لیکن پولیس موقع پر نہ آئی۔ انہوں نے ایمبولینس بلائی اور ان کو قریبی ہسپتال میں منتقل کر دیا۔ ہسپتال میں منتقل کرنے کے بعد پتہ چلا کہ درزی تو موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا، لیکن جو اس کا ساتھی تھا اس کی حالت اتنی سیریس ہے کہ اس کو اب تک ICU میں رکھا ہوا ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب تک وہ زندہ رہتا ہے، وہ زندگی اور موت کے درمیان جھولا جھول رہا ہے۔ اب یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد اگر ہم اپنی رائے کا اظہار کریں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر اس کا شوہر جو ہے بیوی کا مدثر نامی ملزم، اگر وہ گھر سے صرف کپڑوں کا پوچھنے کی نیت سے ہی آیا تھا تو اپنے ساتھ کیوں لایا؟ اس کا مطلب کہ وہ یا تو اس سے پہلے بھی بہت سی دشمنیاں رکھتا تھا، یا پھر وہ بندہ اتنا نہ ڈر تھا کہ وہ ایک کپڑے نہ سینے پر آ کے درزی کے اوپر ہی کرنے لگا۔ ایسی کون سی مصیبت آن پڑی کہ کپڑوں کی ضد میں آ کے اس نے بندہ ہی وہاں پہ موقع پہ دیا؟ یہ سارا معاملہ ہونے کے بعد اگر ہم پولیس کے حوالے سے بات کریں تو پولیس کوئی بھی ایسا وقوع جہاں بھی ہو جائے کبھی بھی ٹائم سے نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے ملزمان جو ہیں وہ فرار ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ اب تک کی اپڈیٹس کے مطابق جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان سے یہ پتہ چلا ہے کہ ملزم اب تک جو ہے وہ اسی طرح ہی پھر رہا ہے، کہیں پر بھی اس کی کوئی بھی پولیس نے اب تک پکڑ نہیں کی ہے، اور جو فیملی ہے جس کا ایک بندہ، ایک پیارا، ایک کمانے والا انسان جس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں چوڑیاں مہندیاں خرید رہی ہیں، ان کو جب گھر میں یہ اطلاع ملی کہ ان کے باپ کو کپڑے لیٹ کرنے پر ہی اس دنیا سے بھیج دیا گیا، رخصت کر دیا گیا، ان بچیوں کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ جب ہماری فیملی سے بات ہوئی تو فیملی نے بتایا کہ ہم تو تیاری کر رہے تھے، ہمارے تو ابھی اپنے خود کے کپڑے سلائی نہیں ہوئے تھے۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ میں خود پچھلے کچھ دنوں سے اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ آپ چاہے میرے کپڑے لیٹ کر دیں لیکن آپ گاہکوں کے کپڑے لیٹ مت کریے گا، کیونکہ اسی سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے، ہمارا نظام چلتا ہے۔ بچیاں جو ہیں اپنے باپ کے گھر آنے کا افطاری کے بعد روزانہ انتظار کرتی تھیں، لیکن ہماری وہ حالت ہے کہ ہم تدفین کے بعد جو ہے اب تک اس تکلیف سے باہر نہیں آ پا رہے، ہمیں یقین نہیں ہو رہا کہ اتنی سی بات پہ ہمارا پیارا ہمارے سر سے چلا گیا ہے۔ ساتھ ہی اگر اس کے ساتھی کی بات کی جائے جو کہ اب تک زندگی اور موت میں جھولا جھول رہا ہے، اس کی حالت اتنی سیریس ہے کہ اس کی فیملی کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کیا وہ عید خوشی سے دیکھ پائیں گے یا نہیں۔ اتنے برے حالات دونوں فیملیز میں کہرام مچ گیا، لیکن وہ عورت جس کو ایک سوٹ لیٹ ہونے پہ یہ تک شرم نہ آئی کہ اس نے مردوں کے درمیان ہی اتنا انتشار پیدا کیا کہ بات جو ہے زندگی موت تک چلی گئی۔ آپ کے سامنے اس طرح کے پروگرامز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں اس طرح کے مسائل ہو جائیں، بازار سے چیزیں لیٹ اگر پہنچائی جاتی ہیں، اگر کوئی کمٹمنٹ اگر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دیر سویر ہو جاتی ہے تو آپ انتظار کریں،
نہ کہ آپ جا کے دشمنی بنائیں. اب 3 گھروں کے چراغ بجھتے دکھائی دے رہے ہیں. جس نے یہ گولیاں چلائیں وہ بھی اب اس وقت اس کی فیملی بھی جو ہے تکلیف کا شکار ہوگی. وہ بھی اس انتظار میں ہوگی کہ پتہ نہیں ہمارا بندہ جو ہے اب اس کو معافی ملے گی یا نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ کے